السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 22 عین۔ عین کے نیچے جو ہے زیر لگا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ عین لام زیر عل، اور میم ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے۔ علم، غین پیش غو، لام الف کیا ہوا؟ لام کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لام کے بعد میں الف آ گیا۔ کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف پچھلا والا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی لام کے بعد میں الف آیا تو لام کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کیا ہوا؟ غلا، میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے، اس وجہ سے آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے۔ غلام۔ اب دیکھیں آپ کے اس کے اوپر جو ایک نقطہ لگا ہوا ہے، کس کا ایک نقطہ ہے؟ یہ نون کا، اور نیچے دو نقطے کس کے ہوتے ہیں؟ یا کے۔ تو یا تو نی یا نے، جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ یہاں پر نے پڑھنا ہے یا نی پڑھنا ہے۔ کاف اور چھوٹی والی یا کیا ہوا؟ کی، کیونکہ اگر چھوٹی والی یا الف کے بعد میں آتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں آتی ہے تو بی، پا کے بعد میں آتی ہے تو پی، کاف کے بعد میں چھوٹی والی آئی تو کیا ہوا؟ کی، تو نے کی، غلام نے کی۔ میم ح نون اور تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ لاسٹ کا حرف ہے۔ کیا ہوا؟ محنت۔ عین میم لام، لام ساکن ہو جائے گا آخر کا حرف ہے اس وجہ سے۔ عمل، غلام نیکی محنت عمل۔ نمبر 1 عین لام کیا ہوا؟ عل، میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے میم ساکن ہو جائے گی۔ علم با، اس کے بعد میں را چھوٹی والی یا تو کیا ہوا؟ ڑی بڑی، علم بڑی۔ دال کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا؟ دو یا دو، کیونکہ واو کا جو ساؤنڈ ہے، واو کی جو آواز ہے وہ دو ہوتی ہیں، ایک تو او والی اور ایک او والی۔ جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر دو پڑھنا ہے یا دو پڑھنا ہے، لام اور تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے تو کیا ہوا؟ دولت۔ اب دولت تو ہوگا نہیں کیونکہ معلوم ہے کہ دولت ہوتا ہے۔ علم بڑی دولت، اس کے بعد میں حرف کے نیچے جو ہے پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا ہم کو کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا؟ ہے۔ علم بڑی دولت ہے۔ عین کے نیچے زیر ہے، لام اور میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے میم ساکن ہو جائے گی۔ علم سین کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ سے، کیونکہ بڑی والی یا کسی بھی حرف کے بعد میں آتی ہے تو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ، جیسے کہ الف کے بعد میں اگر چھوٹی والی بڑی والی آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، با کے بعد میں اگر بڑی والی آتی ہے تو بے ہو جاتا ہے، اور پا کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو پے، تو کیا ہوا؟ علم سے۔ سین کے بعد میں بڑی والی آئی ہے تو کیا ہوا؟ سے، علم سے۔ اب الف کے اوپر جو ہے مد لگا ہوا ہے تو مد جس بھی حرف پہ آتا ہے وہ حرف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے تو الف کھینچ کر پڑھا جائے گا تو کیا ہوا؟ آ، دال ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے۔ آد، میم کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ می، آدمی، علم سے آدمی۔ الف، اس کے بعد میں دیکھیں آپ کہ لام ہے، لام کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جس بھی حرف پہ تشدید لگی ہوئی آتی ہے وہ حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ال، ایک بار لام اور پڑھا جائے گا کیونکہ تشدید ہے اس کے اوپر، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کیا ہوا؟ اللہ۔ اب بچا ہا، ہا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس لیے اللہ۔ علم سے آدمی اللہ۔ تا، تا کے بعد میں عین اور الف تو کیا ہوا؟ تع، اس کے بعد میں لام کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے لام کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیا ہوا؟ تعالی، اللہ تعالی۔ کاف کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا؟ کو، علم سے آدمی اللہ تعالی کو۔ اب نیچے تین نقطے کس کس کے ہوتے ہیں؟ ایک تو چا کے اور ایک پا کے۔ اب یہاں پر جو ہے ہا والا آکار تو نہیں ہے بنا ہوا تو کیا بچا؟ پا، تو اس سے معلوم یہ ہوا ہم کو کہ یہ پا کے تین نقطے ہیں۔ اس کے بعد میں نیچے ہا کیا نام ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ہا ہے تو کیا ہوا؟ پہ، اس کے بعد میں ہا والا آکار ہے، نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے؟ یہ چا ہے، چا کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ پہچا۔ اب نون ساکن ہو جائے گا پہچان۔ دو نقطے اوپر کس کے ہوتے ہیں؟ تا کے، تا کے بعد میں الف آ گیا یعنی تا کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیا ہوا؟ پہچان تا۔ اس کے بعد میں نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے اور بڑی والی یا ہے تو کیا ہوا؟ ہے، پہچانتا ہے۔ علم سے آدمی اللہ تعالی کو پہچانتا ہے۔ جیم، جیم کے بعد میں سین ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اس لیے تو کیا ہوا؟ جس۔ کاف کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا؟ کے، جس کے۔ اب نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں لیکن ہا جیسا آکار نہیں ہے تو پا کے یہ تین نقطے ہیں،
پا کے بعد میں الف آ گیا یعنی پا کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیا ہوا پا، جس کے پا سین ساکن ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آخر کا حرف ہے، آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے۔ جس کے پاس، عین کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، لام اور میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر میں آئی ہے میم، اس وجہ سے کیا ہوا علم، جس کے پاس علم، نون اور نیچے ہا دو نقطے، کیا ہوا نہیں، نون غنہ ساکن ہو جائے گا نہیں، جس کے پاس علم نہیں، الف سین زیر اس، کاف کے بعد بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا کے، اس کے، اب نیچے جو ہے تین نقطے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں تین نقطے؟ پا کے، پا کے بعد میں الف آ گیا یعنی پا کھینچ کر پڑھا جائے گا اور سین ساکن ہو جائے گا، کیوں سین ساکن کیوں ہوگا؟ کیونکہ آخر کا حرف اس لیے ہے، تو کیا ہوا پاس، اس کے پاس، کاف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور چا، چا میں جو ہے ہاتھ چشمی جوائنڈ ہے تو کیا ہوا چھا، چھا ساکن ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آخر کا حرف ہے، تو کاف چھا پیش کچھ، اس کے پاس کچھ، اب نیچے جو ہے ایک نقطہ لگا ہوا ہے اور ہاتھ چشمی ہے تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ بھا ہے، بھا کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا بھی، اس کے پاس کچھ بھی، نون اور نیچے پیش جیسا بنا ہوا ہے اور دو نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا نہیں، نون غنہ ساکن ہو جائے گا نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نمبر دو، عین کے نیچے زیر لگا ہوا ہے اور لام ہے تو کیا ہوا علم، میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے علم، کاف کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا کی، علم کی، دال کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور واو ہے تو کیا ہوا دو، لام اور تا ساکن ہے تو کیا ہوا دولت، علم کی دولت۔ اب دیکھیں آپ کے خوا اور را، چا ساکن ہو جائے گا، کیوں ساکن ہوگا؟ کیونکہ آخر کا حرف اس لیے علم کی دولت خرچ، کاف را کیا ہوا کر، نون کے بعد میں بڑی والی یا کیا ہوا نے، خرچ کرنے، علم کی دولت خرچ کرنے، سین کے بعد میں بڑی والی آ گئی سے، علم کی دولت خرچ کرنے سے، با اس کے بعد میں را، ہاتھ چشمی کیا ہوا بڑھ، اب دیکھیں آپ کے دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد میں چھوٹی والی یا ہے تو کیا ہوا تی، بڑھتی، اب نیچے جو ہے پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے تو معلوم کیا ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا ہے، علم کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ نمبر تین، میم، میم کے بعد میں الف یعنی میم کھینچ کر پڑھی جائے گی کیونکہ کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف اکثر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں لام آ گیا، آخر کا حرف ہے اس وجہ سے لام ساکن ہو جائے گا، مال، واو، دال کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور واو ساکن ہو جائے گی، لام اور تا، تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے تو کیا ہوا و دولت، مال و دولت یا مال و دولت، سین با، با ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے، سب، عین کے نیچے زیر لگا ہوا ہے اور لام ساکن ہو جائے گا، میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف ہے، سب علم، مال و دولت سب علم، کاف، کاف کے بعد میں بڑی والی یا کیا ہوا کے، غین کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، لام کے بعد میں الف آ گیا یعنی لام کھینچ کر پڑھا جائے گا کیونکہ کسی بھی حرف کے بعد میں اگر الف آتا ہے تو وہ حرف اکثر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوا غلا، میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ لاسٹ کا حرف ہے میم اس وجہ سے، غلام۔ اب نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے وہ دو نقطے ہیں، دو نقطے نیچے کس کے ہوتے ہیں؟ یا کے، تو کیا ہوا ہیں، نون غنہ ساکن ہیں، مال و دولت سب علم کے غلام ہیں۔ نمبر چار، عین کے نیچے زیر، لام ساکن، میم بھی ساکن ہو جائے گی، آخر کا حرف ہے علم، سین، با کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، با ساکن ہو جائے گا، سب علم سب۔ اب دیکھیں آپ کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے اور نیچے دو نقطے کس کے ہوتے ہیں؟ یا کے، تو کیا ہوا نی یا نے، اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے جب معلوم ہوگا کہ نی پڑھنا ہے یا نے پڑھنا ہے، کاف اس کے بعد میں یا، واو کیا ہوا نیکیوں، نون غنہ ساکن نیکیوں، علم سب نیکیوں، کاف کے بعد میں چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا کی، علم سب نیکیوں کی، جیم اس کے بعد میں را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف ہے اس وجہ سے، جڑ۔ اب نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے، معلوم یہ ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا ہے، علم سب نیکیوں کی جڑ ہے۔
نمبر 5 جیم سین زیر جس، قاف دال را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اس لیے کیا ہوا قدر، جس قدر، جیم کے اوپر زبر لام ساکن ہو جائے گا اور دال بھی کیا ہوا جلد، جس قدر جلد۔ اب نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ ہا ہے، ہا کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا ہو۔ اب لمبا سا جو بنا ہوا ہے یہ سین ہے، سین کے بعد میں کاف آ گیا، اس کے بعد میں چھوٹی بڑی والی یا آ گئی تو کیا ہوا کہ ہو سکے، جس قدر جلد ہو سکے۔ میم ہا کیا ہوا مح، نون اور تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اس لیے محنت، جس قدر جلد ہو سکے محنت۔ کاف را، اس کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا رو کرو۔ الف واو را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اس لیے، اور عین لام میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ آخر کا حرف اس لیے، اور علم۔ اب ہا کے اوپر جو ہے زبر لگا ہوا ہے اس کے بعد میں الف آ گیا یعنی ہا کھینچ کر پڑھا جائے گا ہا۔ صاد کے نیچے زیر ہے اور لام ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے کیا ہوا حاصل۔ کاف را اور واو کیا ہوا کرو، جس قدر جلد ہو سکے محنت کرو اور علم حاصل کرو۔ نمبر 6 جیم کے بعد میں واو آ گئی تو کیا ہوا جو، کاف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے اور اس کا جو آکار ہے ہا جیسا ہے اور نیچے 3 نقطے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوا ہے چا، چا کے بعد میں اگر ہاتھ و چشمی جوائنڈ ہے تو کیا ہوا چھا، کاف چھا پیش کچھ جو کچھ۔ اب نیچے 3 نقطے 2 چیزوں کے ہوتے ہیں، ایک تو پا کے اور ایک چا کے۔ اب یہاں پر جو ہا جیسا آکار تو ہے نہیں تو کیا بچا پا، پا کے بعد میں رو آ گیا، اس کے بعد میں ہاتھ و چشمی اس میں جوائنڈ ہے تو کیا ہوا پڑھ، اور واو کیا ہوا پڑھو جو کچھ پڑھو۔ الف سین زیر اس پا اور را ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اس لیے کیا ہوا پر، جو کچھ پڑھو اس پر۔ عین میم اور لام ساکن ہو جائے گا کیونکہ آخر کا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے اس پر عمل۔ کاف را اور واو ساکن ہو جائے گی کرو، جو کچھ پڑھو اس پر عمل کرو۔ چلیے اب اس کو روان پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 22 علم، غلام، نیکی، محنت، عمل۔ نمبر 1 علم بڑی دولت ہے، علم سے آدمی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، جس کے پاس علم نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2 علم کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ نمبر 3 مال و دولت سب علم کے غلام ہیں۔ نمبر 4 علم سب نیکیوں کی جڑ ہے۔ نمبر 5 جس قدر جلد ہو سکے محنت کرو اور علم حاصل کرو۔ نمبر 6 جو کچھ پڑھو اس پر عمل کرو۔ آج کا سبق ہمارا یہیں پورا ہوتا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔